صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ حج کی آیت نمبر 34 کے آخر میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو عاجزی کرنے والے ہیں انہیں جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یعنی عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ آئیے سنیے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ پارہ نمبر 17 سورہ حج آیت نمبر 35 میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور انہیں جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم رکھنے والے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کے لیے عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے تو ہیبت اور جلال سے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں۔ اللہ پاک کے عذاب کا خوف ان کے اعضاء سے ظاہر ہونے لگتا ہے۔ انہیں دنیا میں جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق میں سے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غور کا مقام ہے کہ ہم قربانی تو کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگا جانور خرید کر بڑے ذوق شوق کے ساتھ قربانی کرتے ہیں۔ جب جانور لاتے ہیں تو گلی محلے میں چرچا ہو جاتا ہے کہ فلاں اتنا مہنگا جانور لایا ہے، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، دوستوں کو بتایا جاتا ہے۔ مگر غور کیجئے، ہم میں سے جنت کی خوشخبری کے حقدار بننے والے یعنی جو مخبتین لوگ ہیں وہ کتنے ہیں؟ اللہ پاک کا ذکر کرنے والے، ذکر اللہ سن کر مچلنے والے، خوف خدا کے سبب کانپنے والے، نمازیں پڑھنے والے، راہ خدا میں دل کھول کر صدقہ خیرات کرنے والے کتنے ہیں؟ افسوس ہم قربانی تو کرتے ہیں اور یہ بھی بہت اچھا کام ہے، نیک کام ہے، جن پر قربانی واجب ہے ان کو تو کرنی ہی ہوگی، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ مگر قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ قربانی ہمیں درس کیا دیتی ہے؟ یہ مقصد ہم کب پورا کریں گے؟ طغیانیہ گناہوں کی پار نیا میری لگا یا رب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب، نیم جان کر دیا گناہوں نے، مرض عصیاں سے دے شفا یا رب۔ سنت ابراہیمی ضرور ادا کیجیے۔ قربانی یہ سنت ابراہیمی ہے، اس پر ہم غور کر لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مبارک انداز کیا ہے، کیا آپ کی سیرت پاک ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ اللہ پاک نے آپ کو فرمایا اسلم، یعنی فرما برداری کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے 7 سال کی عمر میں عرض کیا قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے عرض کی میں نے فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 7 سال کی عمر میں رب کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، پھر ساری زندگی اس پر قائم رہے۔ آپ پر مصائب بھی آئے، پریشانیاں بھی آئی، دکھ بھی آئے، آپ کو تکلیف بھی پہنچائی گئی، مگر پھر ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ آپ ہمیشہ ثابت قدم رہے، آپ کو نیکی کی دعوت عام کرنے کا حکم ہوا، آپ تنہا دین کا پیغام عام کرنے میں مصروف ہوئے۔ نمرود وقت کا ظالم ترین بادشاہ تھا، اس کے دارالحکومت میں رہ کر بغیر ڈرے فقط اللہ پاک کے بھروسے سے آپ نے کلمہ حق بلند فرمایا۔ نمرود بدبخت نے ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ آگ میں ڈالنے کی جسارت کی،
اس پر ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی فرما برداری کرتے ہوئے مطمئن رہے۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی اے ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت ہو تو فرمائیے۔ فرمایا حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں۔ عرض کیا پھر جس سے حاجت ہے اسی سے کہیے۔ فرمایا وہ دیکھ رہا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ تھا یقین، آئے ہائے، یہ یقین تھا، توکل تھا۔ پھر اللہ پاک نے آپ کے اس یقین اور فرما برداری کا صلہ بھی عطا فرمایا۔ میلوں تک پھیلی ہوئی اس ہولناک آگ کو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھولوں کے باغ میں تبدیل فرما دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا، چنانچہ آپ نے اپنا گھر، اپنے رشتہ دار سب چھوڑے اور ہجرت کر کے ملک شام تشریف لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، آپ نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اس عمر میں اللہ پاک نے آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں نیک بیٹا عطا فرمایا۔ ابھی اسماعیل علیہ السلام کے دودھ پینے کی عمر تھی، حکم ہوا اے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور ان کی والدہ کو مکہ مکرمہ چھوڑ آئیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑھاپے میں بیٹا عطا ہوا، ابھی دودھ پینے کی عمر میں ہے، بیٹے کو خود سے جدا کر دینے کا حکم آ گیا، قربان جائیے۔ یہ جذبہ اطاعت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے کمال محبت ہے کہ یہ حکم سن کر بھی آپ کی پیشانی پر بل نہیں آیا، زبان پر کوئی شکوہ آنا تو دور کی بات ہے، دل میں بھی کوئی خیال نہیں گزرا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کریم کے حکم پر سر تسلیم خم کیا اور اپنے دودھ پیتے ننھے شہزادے کو اور ان کی والدہ محترمہ کو تنہا مکہ مکرمہ کی بے آباد وادی میں چھوڑ کر واپس تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک کم و بیش 13 سال کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب وہی ہوتے ہیں، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام خواب کے ذریعے دیے گئے اس حکم خداوندی پر عمل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے۔ اسماعیل علیہ السلام کو خواب سنایا، فرما بردار بیٹے نے عرض کیا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے باپ آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ، بیٹا ہو تو ایسا ہو، فرما برداری ہو تو ایسی ہو کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ اکبر۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو ساتھ لیا، وادی منی میں تشریف لائے، بیٹے کو لٹا دیا، گلے پر چھری رکھ دی۔ روایات میں آتا ہے چھری بہت تیز تھی مگر اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلائی جاتی تو چلتی نہیں تھی۔ اللہ پاک کا حکم پورا کرنے میں غیر اختیاری طور پر دیر ہو رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا فرما بردار دل اس تاخیر کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے چھری کو تیز کیا، پھر چلائی، نہ چلی، پھر تیز کیا، چلائی، پھر نہ چلی، 3 بار ایسا ہی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام جوش فرما برداری میں بار بار چھری چلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام جنتی مینڈا لے کر حاضر ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو قربانی قبول ہونے کی خوشخبری سنا دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے جذبہ اطاعت، جذبہ جانثاری، جذبہ وفاداری۔ جس طرح جانور ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے، اسی طرح یہ جذبہ اطاعت اور فرما برداری، اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ پاک کے سپرد کر دینا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا ہی مبارک طریقہ ہے۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، مگر جس طرح ہم
جانور قربان کر کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں، یوں ہی خود کو اللہ پاک کے سپرد کر کے خود کو مکمل طور پر اللہ پاک کی اطاعت میں لگا دینے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ پاک ہمیں جو سنا ہے اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کر کے اسے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویسے اگر زیادہ جو قربانی کرتے ہیں اور یا قربانی کے احکام سیکھنا چاہتے ہیں جن کے لیے سیکھنا ضروری ہے، تو اس تعلق سے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے بیٹا ہو تو ایسا اور ابلک گھوڑے سوار، یہ پڑھ لیجئے اور بالخصوص اپنے بچوں کو بھی پڑھائے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔